آگے اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر جو آیت نمبر 3 ہے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہاں اللہ تعالیٰ مؤمنین کی متقین کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں آپ کو. یہ بتا رہے ہیں کہ متقین کون لوگ ہیں. فرمایا الذین، وہ لوگ، ٹھیک ہے نا، یؤمنون جی بالغیب. میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا یؤمنون، مؤمنون، مؤمن کہتے ہیں ایمان والے کو، ٹھیک ہے نا. یؤمنون یہ ورب جی ہے، یعنی وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک. بالغیب، غیب پر. غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو ہم سے چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ بات، چھپی ہوئی بات کو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کیا ہے؟ غیب اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کو کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جی اسی طرح غیب ہے جنت ہے، جہنم ہے، اور اسی طرح قبر ہے، قبر کے حالات ہیں، میدان حشر وغیرہ ہے. یہ ساری غیب کی باتیں ہیں کیونکہ ان کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو مومنین کی صفت جی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور دوسری صفت بتائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی نماز جی پڑھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب جی یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی 3 صفت بیان فرمائی. ایک یہ کہ پوشیدہ باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری نماز پڑھتے ہیں، اور تیسری بتائی کہ وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے. تو 2 باتیں تو یاد رکھنا چاہیے. پہلی کہ ہمیں پوشیدہ باتوں پر یقین رکھنا ہے، دوسری کہ ہمیں نماز پڑھتے رہنا ہے، کیونکہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم متقی نہیں ہیں اللہ کی نگاہ میں. تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا خرچ کرتے ہیں، تو ہمیں خرچ میں صدقہ بھی کرنا چاہیے، خیرات بھی خوب سے خوب کرنا چاہیے. اگر ہم صدقہ اور خیرات کرنے میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں تو پھر ہم متقی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، چوتھی جی بات اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے. بعد میں فرمایا، پہلے فرمایا وَمِمَّا، اور اس میں سے، رَزَقْنَاهُمْ جو ہم نے ان کو دیا ہے، يُنْفِقُونَ خرچ کرتے ہیں. یعنی بندہ یہ نہ سوچے کہ میرے پاس جو مال و دولت ہے یہ میرا اپنا ہے، میرا اپنا کمایا ہوا ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے. یہ تو ظاہری سبب ہے کہ اس نے کمایا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. محنت سے پیسہ نہیں ملتا. اگر انسان کو محنت سے پیسہ ملتا تو سب سے زیادہ پیسہ غریبوں کے پاس ہوتا ہے، جو ٹھیلا لگاتے ہیں، محنت و مزدوری کرتے ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں، جو اینٹیں اٹھا اٹھا کر اوپر لے جاتے ہیں. ان سے زیادہ محنت کون جی کرتا ہے بتائیں؟ تو محنت، جی پیسہ جو ہے، یا آپ کو اللہ تعالیٰ جو بھی نعمت اس دنیا میں دے رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. یہ محنت سے حاصل نہیں ہوتی. اگر آپ کو اس مثال سے سمجھ آ جائے تو بہتر ہے کہ اگر محنت سے حاصل ہوتی تو مزدور کو زیادہ ملتی، کیونکہ مزدور زیادہ جی محنت جی کرتا ہے. دوسری، اگر یہ مان بھی لیں کہ محنت سے ملتا ہے، میں اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتا ہوں، اپنے دماغ کا استعمال کرتا ہوں، کبھی میں آفس میں کام کر رہا ہوں یا کچھ بھی کر رہا ہوں تو میں ہی تو کما رہا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہاتھ، یہ دماغ، یہ سب کچھ دیا ہوا اللہ ہی کا ہے. اگر وہ ذرا سی سیٹنگ آؤٹ کرتے دماغ کی تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. ایک جی برانڈ ہے موبائل کا، نوکیا، نام سنا ہوگا آپ نے. ہاں جی جی کیوں فیل ہو گیا؟ اگر انسان اپنی محنت سے کچھ بھی کر سکتا ہے تو، ٹھیک ہے نا. بہت ساری چیزیں. ایک موبائل آیا تھا LG، یاد ہے؟ جی کیوں ختم ہو گیا؟ ایک موبائل آیا تھا مائکرومیکس، لاوا، ورجن، ہاں جی تمام برانڈس جی آئے تھے نا. ٹاٹا نے بھی اپنے ملٹی میڈیا فونس لانچ کیے تھے. جی جی تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کو دی. بہت سارے لوگ محنت کرتے ہیں. کیا یہ لوگ فیل ہونے کے لیے آئے تھے؟ کیا انہوں نے محنت نہیں کی، یا انہوں نے انویسٹمنٹ نہیں کیا؟ کیا نہیں کیا؟ پیسہ جی بھی محنت لگایا، تو بہت. محنت بھی کی، مارکیٹنگ بھی کی، سب کچھ کیا، اس کے باوجود فیل ہو گئے. تو جو کچھ ہمیں ملتا جی ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیں بہت سارے کلاس میٹس ہوتے ہیں، اور انہی میں سے کچھ بیچارے جو ہے اپنی زندگی میں فیل ہو جاتے ہیں، انہی میں سے کچھ سکسیز ہو جاتے ہیں، انہی میں سے کوئی بہت اونچی پوسٹ پر پہنچتے ہیں، ہے نا. ایک ہی کلاس میں، ایک ہی اسکول میں، ایک ہی یونیورسٹی میں تعلیم جی حاصل کرنے والے، اب کسی بھی یونیورسٹی کے جو ڈاکٹرز ہیں، کیا سبھی ڈاکٹر ایک ہی لیول کے سکسیز ہوتے ہیں؟ کوئی اپنا ہاسپٹل بنا لیتا ہے، کوئی صرف کلینک میں رہ جاتا ہے، کوئی دوسرے جی نہیں. ہاسپٹل میں جاب کر رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا. کسی کے انڈر میں جو ہے ڈاکٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی خود کسی کے انڈر میں کام کر رہا ہوتا ہے. تو اپنی محنت سے مانا دنیا ملتی ہے، لیکن جو کچھ ملتا ہے وہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی سے. ہماری محنت جو ہے ایک ظاہری سبب ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا. تو کبھی بھی یہ آیت ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کبھی بھی صدقہ اور خیرات کرتے میں یہ خیال ذہن میں نہ آئے کہ میں خرچ کر رہا ہوں، میں غریب کی مدد کر رہا ہوں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ اللہ نے جی دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ دے دو تو میں دے رہا ہوں. ٹھیک. سیان اور کنجوسی کبھی دل جی میں نہیں آنی چاہیے. ایک بات آگے فرمائیے اللہ